الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قید کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے آدمی کی کہانی پیش کریں گے جس نے تلاش حق کے راستے میں ماں باپ کے دین کو رکاوٹ بننے نہیں دیا اور ہر طرح کی قربانی پیش کی، بالآخر حق کو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کہانی ایک صحابی کی کہانی ہے، اس انسان کی کہانی ہے جو عربی نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل بیت کی طرف منسوب کیا۔ صحابہ میں سب سے لمبی عمر پائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں امت محمدیہ کا لقمان حکیم کہا، جنہوں نے خندق کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ جی ہاں، یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی کہانی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کہانی کو جب بھی میں نے پڑھا ہے بے قابو ہو گیا ہوں اور آنکھیں بہنے لگی ہیں۔ ہماری خواہش ہوگی کہ دل اور دماغ حاضر کر کے اسے بغور سنیں اور اخیر تک دھیان دیں۔ اس قصہ کو امام مسلم اور امام احمد نے بیان کیا ہے، تو لیجئے ان کا قصہ انہی کی زبانی سنیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں پارسی مذہب پر تھا، میرا تعلق اصفہان کی ایک بستی جے سے تھا۔ میرے والد گاؤں کے بہت بڑے زمیندار تھے، میں ان کی نظر میں بے حد محبوب تھا۔ مجھ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ انہوں نے مجھے گھر میں روک رکھا تھا جیسے دوشیزائیں روک کر رکھی جاتی ہیں۔ میں نے مجوسی مذہب کے حصول میں محنت کی، یہاں تک کہ ہر وقت آگ سلگائے رکھتا اور ایک لمحہ کے لیے بھی اسے بجھنے نہ دیتا۔ میرے والد کی ایک بڑی جاگیر تھی۔ ایک دن وہ کسی تعمیر میں مشغول ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ بیٹے، آج میں کسی کام میں مشغول ہو گیا ہوں، تم جاؤ کھیت کی دیکھ ریکھ کرنا۔ میں کھیت کی طرف نکلا۔ راستے میں میرا گزر عیسائیوں کے ایک چرچ سے ہوا۔ میں نے اس میں ان کی عبادت کی آوازیں سنی۔ مجھے اس سے پہلے لوگوں کے معاملات کی جانکاری نہیں تھی کہ میرے باپ نے مجھے گھر میں قید کر رکھا تھا۔ میں جب ان کے پاس سے گزرا اور ان کی آوازیں سنی تو اندر داخل ہوا کہ دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کی نماز مجھے پسند آ گئی اور ان کے تئیں میری دلچسپی بڑھتی گئی۔ میں نے دل میں کہا، اللہ کی قسم، یہ اس دین سے بہتر ہے جس پر ہم لوگ ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ میں نے اپنے باپ کے کھیت کو بھی چھوڑ دیا اور وہاں نہ جا سکا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس دین کی بنیاد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، شام میں۔ پھر میں اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے وہ مجھے تلاشنے کے لیے ایک آدمی بھیج چکے تھے، لیکن میں ان کے کام پر تو تھا نہیں کہ ملتا۔ جب گھر آیا تو والد صاحب نے مجھ سے پوچھا، بیٹے کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہیں کھیت کے کام پر نہیں بھیجا تھا؟ میں نے کہا، ابو جان، بات یہ ہے کہ میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو چرچ میں عبادت کر رہے تھے۔ میں نے ان کے دین میں جو کچھ دیکھا ہے مجھے بہت پسند آیا اور میں ان کے پاس مسلسل رہا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ میرے والد نے کہا، بیٹے ان کے دین میں کوئی بھلائی نہیں، تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا دین ان کے دین سے بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ یہ سن کر انہیں ڈر لاحق ہو گیا اور انہوں نے میرے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں اور مجھے گھر میں قید کر دیا۔ میں نے عیسائیوں کے پاس آدمی بھیجا اور ان سے کہا کہ اگر تمہارے پاس شام کا کوئی تجارتی قافلہ آئے تو مجھے ان کے بارے میں بتانا۔ چنانچہ ایک بار ان کے پاس شام سے عیسائیوں کا ایک قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے خبر دی۔ میں نے ان سے کہا، جب وہ ضرورت پوری کر لیں
اور اپنے ملک لوٹنے کا ارادہ کریں تو ہمیں خبر کرنا۔ جب انہوں نے اپنے ملک لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے پیر سے آہنی زنجیریں اتاریں اور ان کے ساتھ شام کے لیے نکل پڑا، یہاں تک کہ شام پہنچ گیا۔ یہاں غور کیجئے کہ عیسائیوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اہمیت دی، ان کا کیئر کیا، یہاں تک کہ ان کی مدد کی اور شام پہنچ گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شام پہنچنے کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس دین کے لوگوں میں افضل آدمی کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ چرچ کا فلاں پادری ہم میں سب سے افضل ہے۔ میں اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں اس دین سے دلچسپی رکھتا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ رہ کر چرچ کی خدمت کروں، آپ سے سیکھوں اور آپ کے ساتھ عبادت کروں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، اور میں ان کے پاس رہنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پادری برا انسان تھا، لوگوں کو صدقہ پر ابھارتا، جب لوگ اس کے پاس مال جمع کرتے تو اسے اپنے لیے سمیٹ لیتا اور غریبوں کو اس میں سے کچھ نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے سونے کے 7 بڑے مٹکے جمع کر لیے تھے۔ میں اس کا یہ عمل دیکھ کر اسے سخت ناپسند کرنے لگا۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد مر گیا۔ لوگ اسے دفن کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آدمی برا انسان تھا، تم کو صدقے کا حکم دیتا تھا، جب تم اس کے پاس صدقے لے کر آتے تو وہ انہیں اپنے پاس رکھ لیتا اور غریبوں کو کچھ بھی نہ دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں اس کے خزانے کا پتہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ۔ چنانچہ میں انہیں لے کر کے گیا اور خزانے کی جگہ بتا دی۔ انہوں نے وہاں سے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے نکالے۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کی قسم اسے ہم ہرگز دفن نہ کریں گے۔ پھر انہوں نے اسے سولی پر لٹکا کر سنگسار کر دیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے آدمی کو اس کی جگہ پر رکھا، یعنی ان عیسائیوں نے دوسرے پادری کو اس کی جگہ پر تعین کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب سے افضل انسان ہے، رات دن عبادت میں لگے رہتے تھے۔ میں ان سے محبت کرنے لگا۔ میں ایک زمانہ تک ان کے پاس ٹھہرا رہا۔ میں ان کی وفات کا جب وقت قریب آ گیا تو میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے فلاں، آپ کی وفات قریب ہے، اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا حکم فرماتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹے، اللہ کی قسم میں جس مشن پر ہوں میں نہیں جانتا کہ لوگ اس پر آج قائم ہیں۔ اچھے لوگ گزر گئے، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تبدیلی پیدا کر دی، البتہ موصل میں ایک آدمی ہے جو میرے مشن پر قائم ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ مر گئے اور اس کی تدفین ہو گئی تو میں موصل کے پادری کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس کو بھی بہتر آدمی پایا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مر گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو میں نے کہا اے فلاں، فلاں نے مجھے آپ کے پاس آنے کی وصیت کی تھی، ابھی آپ کے پاس پیام اجل آ چکا ہے، تو آپ مجھے کس کے پاس جانے کا صلاح دیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹے، میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو ہمارے مشن پر قائم ہو سوائے نصیبین کے فلاں آدمی کے، لہذا تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ مر گیا اور اس کی تدفین ہو چکی تو میں نصیبین کے پادری کے پاس چلا آیا۔ میں نے اسے بھی پہلے دونوں پادریوں جیسے پایا، یعنی نیک پایا، لیکن کچھ دنوں بعد اسے بھی موت آ گئی۔ موت سے پہلے میں نے اس سے کہا اے فلاں، آپ اپنے بعد مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں اور کیا حکم فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا، اللہ کی قسم کوئی آدمی ایسا باقی نہ رہا جو ہمارے مشن پر ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر ہو، سوائے عموریہ میں ایک آدمی کے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، اگر چاہو تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ مر گئے اور ان کی تدفین ہو چکی تو میں عموریہ کے پادری کے پاس آیا اور اپنے متعلق بتایا تو اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس ٹھہر جاؤ، چنانچہ میں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ وہ بھی اپنے پہلے ساتھیوں کے جیسے تھا، یعنی نیک تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ
پادریوں کو بدلتے بدلتے اب وہ 5ویں پادری کے پاس آ چکے ہیں اور یہیں پر ان کو اپنا گوہر مطلوب ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں میں نے کچھ کاروبار کیا، یہاں تک کہ میرے پاس بہت سی بکریاں اور گائے ہو گئیں۔ پھر اس کی موت کا وقت بھی آ پہنچا تو میں نے اس سے کہا، آپ اپنے بعد مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بیٹا، اللہ کی قسم میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو ہمارے مشن پر قائم ہو اور اس کے پاس جانے کی میں تجھے وصیت کروں۔ البتہ ابھی آخری نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہو چکا ہے، جو دین ابراہیمی کے ساتھ بھیجے جائیں گے، عرب کی سرزمین میں آئیں گے۔ وہ کالے رنگ کے پتھر والی سرزمین ہوگی اور وہاں کھجور کی کھیتی ہوگی، ان کے ساتھ کھلی نشانیاں ہوں گی۔ وہ ہدیہ کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر اس سرزمین میں پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جاؤ۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت پچھلی کتابوں میں بھی تھی، اس لیے اس پادری نے وہ ساری علامتیں بتا دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ مر گیا اور اس کی تدفین ہو چکی تو میں عموریہ میں ایک مدت تک ٹھہرا رہا۔ پھر بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ عرب جا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ عرب کی سرزمین پر پہنچا دو، میں تمہیں یہ بکریاں اور یہ گائیں دے دوں گا۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ میں نے انہیں ساری بکریاں اور گائیں دے دیں اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ جب وادی القریٰ پہنچے تو انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور ایک یہودی سے مجھے بیچ دیا۔ اب میں یہودی کا غلام بن چکا تھا۔ البتہ جب میں نے کھجور دیکھا تو مجھے امید ہونے لگی کہ شاید یہ وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں ہمارے عموریہ کے پادری ساتھی نے پیشن گوئی کی ہے۔ میں اسی یہودی کے پاس تھا کہ ایک دن اس یہودی کا بھتیجا آیا جو مدینہ میں بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے چچا سے خرید لیا اور مدینہ لے کر آ گیا۔ اللہ کی قسم، جب میں نے مدینہ کو دیکھا تو اپنے ساتھی کی پیشن گوئی کے بالکل موافق پایا۔ وہاں میں ٹھہر گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ مکہ میں سالوں تک ٹھہرے رہے، لیکن میں نے آپ کا نام تک نہیں سنا کہ میں غلامی کی وجہ سے مشغول تھا۔ پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ایک دن میں اپنے مالک کی کھجور کے درختوں میں لگا کوئی کام کر رہا تھا اور میرا مالک وہیں کھڑا تھا کہ اسی بیچ اس کے چچا کا بیٹا آیا اور اس کے پاس ٹھہر کر کہنے لگا، بنو قیلہ کی تو تباہی آ گئی۔ اللہ کی قسم، یہ لوگ قبا میں ایک آدمی پر اکٹھا ہو رہے ہیں جو آج مکہ سے آیا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جذبات سے بے قابو ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنے مالک پر گر جاؤں گا۔ میں کھجور کے درخت سے فوراً اترا اور اس کے چچا زاد بھائی سے کہنے لگا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ دیکھ کر میرا مالک مجھ پر غصہ ہوا اور ایک تماچا لگا دیا اور کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو صرف اس کی بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس دن شام میں کچھ کھجوریں جمع کی اور انہیں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اس وقت آپ قبا میں تشریف رکھتے تھے۔ میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب ضرورت مند ہیں۔ میرے پاس کچھ کھجور صدقہ کی تھی، میں نے سمجھا کہ دوسروں کی بنسبت آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نے اسے آپ کے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کھاؤ، لیکن آپ نے ہاتھ روک لیا، تناول نہیں فرمایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پہلی نشانی ہوئی، پھر میں آپ کے پاس سے آ گیا۔ دوسرے دن کچھ کھجوریں جمع کیا،
جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے تھے۔ میں مدینہ میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، تو یہ ہدیہ ہے جسے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، قبول فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا اور اپنے اصحاب کو حکم دیا، چنانچہ انہوں نے بھی اس میں سے کھایا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر میں تیسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بقیع میں اپنے کسی ساتھی کے جنازے میں شریک تھے۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ پر 2 چادر تھی، ایک پہن رکھی تھی اور دوسری اوڑھ رکھی تھی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، پھر آپ کے پیچھے سے آپ کی مہر نبوت کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، جس کے متعلق میرے ساتھی نے بتایا تھا کہ مہر نبوت سے ان کو تم پہچان سکتے ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے کہ شاید مجھے جو چیز بتائی گئی ہے اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی پیٹھ سے ہٹا دی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مہر نبوت کو دیکھتے ہی آپ کو پہچان لیا کہ آپ ہی وہ نبی ہیں، اور لپک کر اسے بوسہ دینے لگا اور رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر گھومو، سامنے آؤ۔ میں گھما اور سامنے آیا اور آپ کو اپنا سارا قصہ سنایا۔ آپ کو میرا قصہ بہت پسند آیا، یعنی جو کچھ ان کے ساتھ بیتا تھا، پادریوں کے ساتھ، اور کیسے غلام بنا لیے گئے، پھر کیسے پادری نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، وہ ساری کہانی سنائی تو آپ کو وہ قصہ بہت پسند آیا، اور آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو بھی یہ قصہ سناؤ۔ میں نے صحابہ کرام کو بھی یہ قصہ سنایا، پھر میں نے اسلام قبول کیا۔ پھر میں غلامی کی وجہ سے مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ بدر اور احد کی جنگ میں شریک نہ ہو سکا۔ محترم سامعین، اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ غلامی میں تھے، اس لیے ان سے کہا کہ اے سلمان، اپنے مالک سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کہتے ہیں کہ مخصوص رقم کے بدلے آزادی کے لیے مالک سے ایگریمنٹ کرنا تاکہ آزادی حاصل ہو سکے۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک سے 300 کھجور کے پودے لگانے اور 40 اوقیہ سونا پر مکاتبت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ سب نے میری مدد کی۔ کوئی 30 پودے لا رہا ہے تو کوئی 20 پودے لا رہا ہے، کوئی 25 پودے لا رہا ہے تو کوئی 10 پودے لا رہا ہے۔ غرضے کے جس سے جتنا ہو سکا لا کر پیش کر دیا، یہاں تک کہ 300 پودے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھیت میں جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اسے لگاتے ہیں۔ اللہ کی شان کے سارے پودے کامیاب نکل گئے۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونے کا ڈھیلا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ اپنے مالک کو وزن کرا دو۔ اسے لے کر کے وہ گئے، وزن کرایا تو سونے کا وہ ڈھیلا 40 اوقیہ سے زیادہ ہوا، اور اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کی غلامی سے آزادی حاصل کر لی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں شریک ہوا، پھر دوسری جنگیں ہم سے فوت نہ ہوئیں۔ محترم سامعین، یہ ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ہے ان کے اسلام قبول کرنے کا قصہ، جو حق کی کھوج میں ماں باپ کی محبت کو نظر انداز کرتے ہیں، عیش اور آرام کی زندگی کو لات مارتے ہیں، ہمت اس قدر بلند ہے کہ اعلیٰ صفات کے حامل مربی کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف جگہوں کی خاک چھانتے ہیں، حق کی تلاش میں ہیں، بیچ دیے جاتے ہیں، غلام بنا لیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارتے، بالآخر گوہر مطلوب ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس قصہ میں سارے انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ انہیں حق کی کھوج
کرنی چاہیے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو حق سے محروم ہیں، ایرے گہرے نتھو خیرے کے پیچھے چل کر جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ حق کی تلاش کریں، اسلام کو پڑھیں۔ اسلام سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ قرآن اور حدیث کو سمجھیں، قرآن و سنت کا گہرا علم حاصل کرنے والے عالم سے رجوع کریں، تلاش حق کے راستے میں خاندانی روایت کو رکاوٹ نہ بننے دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے، اللہ کی رحمت ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔